اس کو کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرا مرض اچھا ہو جائے۔ کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب غریب ہوتا ہے، حالات تنگ ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، اللہ رب العالمین مجھے مال دے دے، میں مالدار بن جاؤں، میں مال کا حق ادا کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، صدقات دوں گا۔ لیکن جب اللہ پاک بندے کو مال دیتا ہے تو پھر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے بندہ۔ میں آج یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ پاک آپ کو مال دولت دے تو اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر عاجزی انکساری رکھیں کہ جس اللہ رب العالمین نے مجھے مال دیا وہ لے بھی سکتا ہے۔ اللہ پاک مال دے کے بھی بندے کو آزماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے۔ ایک کوڑی تھا جس کو کوڑ کا مرض تھا، اور دوسرا گنجا تھا، سر پر بال نہیں تھا، اور تیسرا نبینا تھا۔ تو حضرت جبرائیل امین سب سے پہلے کوڑ کے مرض والے کے پاس گئے، اس کو کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرا مرض اچھا ہو جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ پھیرا، اس کا رنگ اچھا ہو گیا، جسم ٹھیک ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے اس کو ایک اونٹنی دے دی اور برکت کی دعا کر دی۔ پھر حضرت جبرائیل امین گنجے کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرے بال آ جائیں۔ ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ ایک گائے دے دی، برکت کی دعا دی اور چلے گئے۔ پھر اندھے کے پاس پہنچے، اس سے سوال کیا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری آنکھیں آ جائیں واپس، میری بینائی واپس آ جائے، میں سب کچھ دیکھنے لگ جاؤں۔ تو ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگ گیا۔ مال پوچھا تو اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے، بکری دے دی اور برکت کی دعا کر دی۔ اب وقت گزرتا گیا، تینوں کے پاس ریوڑ بن گئے۔ پھر اللہ پاک نے امتحان لینا چاہا کہ وہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، تو حضرت جبرائیل امین کو ایک مسکین کی شکل میں بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین مسکین کی شکل میں کوڑے کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ پاک نے تجھے کوڑ کے مرض سے شفا دی تھی، اس اللہ کے نام کے مجھے ایک اونٹ دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے تو اپنے خرچے بڑے ہیں، میں نے اپنی بڑی محنت کے ساتھ یہ کیا، میں نہیں دے سکتا۔ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ تو یاد کر پہلے کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اگر تو جھوٹا ہے تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جا۔ وہ کوڑ کے مرض کے اندر پھر مبتلا ہو گیا، سارے اونٹ جو تھے مال وہ غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد گنجے کے پاس پہنچے اور گنجے سے سوال کیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے اپنی محنت سے کیا، میرے اپنے بڑے خرچے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں اگر تو جھوٹا ہے تو جیسے پہلے تھا ویسے بن جا۔ وہ پھر گنجے کا گنجا بن گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نبینا کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا، اس اللہ کے نام کے مجھے ایک بکری دے دے۔ اس نے کہا ہاں میں واقعی پہلے اندھا تھا، پھر اللہ نے مجھے آنکھوں کی بینائی واپس کی، اس اللہ کے نام کی ایک بکری نہیں، جتنی بکریاں چاہتا ہے لے جا۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے تجھے تمہارا مال مبارک ہو کہ تمہارے 2 ساتھی فیل ہو گئے آزمائش کے اندر اور تو پاس ہو گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ پاک آپ کو بھی مال دیتا ہے نا تو عاجزی انکساری اپنے اندر رکھیں، مال کی زکوٰۃ نکالتے جائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے عنوان پر آنے والے وقت میں کچھ مسائل لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو بھی زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ جاننا ہو، سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور کر سکتے ہیں، پھر ہم آپ کے سوال کو اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔